کبھی کسی ایسے انسان پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی اور فراغت ہے۔ کچھ لوگ پرانے تعلق کو دھوکہ دے کر نئے تعلق میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ ختم کر کے بہت غرور سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوگی۔ بول دیتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں نا۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا پھر زہر، فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں تو آپ بھی انہیں نظر انداز کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ مجھے لے آیا میرا خلوص اس مقام پہ، مجھے چھوڑنا پڑا لوگوں کو ان کے حال پر۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیت سکتی ہے۔ روٹھ جانے کی صدا اب گزر گئی، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک تسبیح ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔
کہ آپ لوگ گھروں کی چھتوں پر چھوٹے چھوٹے باکس وغیرہ ان میں دانہ ڈال کر رکھ دیجئے تاکہ بھوکے پرندے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے اور 2 منٹ کی تسبیح ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ یا اللہ یا ولی یا ولیو۔ یہ 2 منٹ کی تسبیح پڑھ کر سو جائیں اور اللہ پاک سے رزق کی برکت کی دعا کیجیے، انشاءاللہ رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ شکر ادا کرتے رہو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر ناپید ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ہاضمہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی سامنے بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کوئلے کو اس کا صبر ہیرا بناتا ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ صابرین کا ساتھ خود رب دیتا ہے۔ صبر کو ہر بھید کی کنجی کہا گیا، تو پس صبر ہی اصل چیز ہے جو نکھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ اس بیمار معاشرے میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ احساس تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی انسان کر سکتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے۔ یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔